کوئی شک نہیں کہ سیکورٹی لیب سے، انٹیلیجنس لیب سے، تو یہ تو صحیح بات ہے۔ اب آپ دیکھیے ہر وقت یہی کہ سب صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، ثابت کر دیتا ہے پھر کہ صاحب یہ کبھی بھی ایسی چیز کر سکتے ہیں۔ ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا پار کہ ہم زندگی چلا رہے ہیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، لوگ آباد ہیں، ان کو یہ اچھا نہیں لگا ہوگا۔ ہمارے لوگوں نے بھی پروپیگنڈا بڑا کیا، اتنے کروڑ آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے وہ ایک قدم اٹھایا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ نہ صرف یہ انسانیت پہ ایک حملہ ہے، بلکہ یہ نہیں دیکھا کہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں پہ اس پہ کیا نتیجہ ہوگا۔ ایک 10 سال سے ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ مسلمان کو گراؤ جی، ختم کرو جی، ان کے مسجدیں گراؤ، ان کے یعنی اذان بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تھا، اس کا مقابلہ ہم کر رہے تھے، مگر یہ کہہ کر کے پاکستان کے جنرل صاحب کا ٹو نیشن تھیوری ہم نے ریجیکٹ کیا ہے، یہ کیا، ٹھیک ہے۔ ارے اپنے ملک کو بچاؤ۔ آج ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں وہ کہتے ہیں اب آتنکواد کا خاتمہ ہونا چاہیے، بہت ہو گیا، ہم نے بہت دیکھ لیا۔ اب سوالیہ نشان جو ہے وہ پرائم منسٹر پر آ رہا ہے، ہوم منسٹر پر آ رہا ہے۔ اگر پاکستان نے کیا تھا تو یہاں کی سیکورٹی کیا کرتی؟ دیکھیے اس میں صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکورٹی لیب سے، انٹیلیجنس لیب سے، تو یہ تو صحیح بات ہے۔ اب آپ دیکھیے ہر وقت یہی کہ سب صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، ثابت کر دیتا ہے پھر کہ صاحب یہ کبھی بھی ایسی چیز کر سکتے ہیں۔ ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا پار کہ ہم زندگی چلا رہے ہیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، لوگ آباد ہیں، ان کو یہ اچھا نہیں لگا ہوگا۔ اور ہمارے لوگوں نے بھی پروپیگنڈا بڑا کیا، اتنے کروڑ آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے وہ ایک قدم اٹھایا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ نہ صرف یہ انسانیت پہ ایک حملہ ہے، بلکہ یہ نہیں دیکھا کہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں پہ اس پہ کیا نتیجہ ہوگا۔ کیا پاکستان پہلے بھی مسلمانوں پہ ہم پہ عذاب تھا، ایک 10 سال سے ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ مسلمان کو گراؤ جی، ختم کرو جی، ان کے مسجدیں گراؤ، ان کے یعنی اذان بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تھا، ایسی اسٹیٹس میں تھا جہاں پہ کہ ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، اس کا مقابلہ ہم کر رہے تھے، مگر یہ کہہ کر کے پاکستان کے جنرل صاحب کا ٹو نیشن تھیوری ہم نے ریجیکٹ کیا ہے، یہ کیا، ٹھیک ہے۔ ارے اپنے ملک کو بچاؤ، ہم کو کیا دیکھ رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی کوشش ہے پھر یہاں پر جو اس طرح کا گھناؤنا کانڈ کیا گیا ہے، اس سے جو کشمیر کا ایک ایشو جو وہ چاہتے ہیں؟ ہاں وہ چاہتے ہیں، انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ آج کشمیر، کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ کشمیر کا نام اور پہلگام کا نام نہیں ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اگر جنگ ہو گئی تو ٹیبل پہ تو صلاح ہوگی، ٹیبل پہ تو آنا پڑے گا، پھر ٹیبل پہ کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، ان کا مقصد یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں کہا تھا کہ پچھلی بار ڈاکٹر فاروق عبداللہ واحد ایک شخصیت تھی جو ہمیشہ ڈائلاگ پر کافی سٹریس دے رہی تھی، زیادہ پر زور دے رہی تھی، لیکن اس وقت جو پہلگام کا قصہ ہوا ہے، اس وقت بالا کوٹ سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہیے۔ کیا جنگ کے خدشات ہیں؟ اور راہل گاندھی نے بھی کل کہا کہ ایز اے اپوزیشن وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے ایک منہ توڑ جواب کے لیے، پراپر ایکشن کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آج ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں وہ کہتے ہیں اب آتنکواد کا خاتمہ ہونا چاہیے، بہت ہو گیا، ہم نے بہت دیکھ لیا۔ اب اور یونائٹڈ نیشن کا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن بھی ہے 15، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ملک اس کا جواب دے سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان اس کی تیاری کر رہا ہے۔ آج کل تو میں نے سنا ہے کہ کئی علاقوں میں ہمارے پونچھ رجوری اور اس میں دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، کیا وہ پاسبل ہے جو ایک سسپینشن کیا گیا؟ دیکھیے ایک یہ ان کو ایک وارننگ ہے
آج نہیں تو 15 سال تک یہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ. کس کے بعد پانی کہیں اور لے جائیں گے اور پھر ان کی حالت جو ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیوں اسی پانی سے تو ان کا سب کچھ ہے، زندگی اسی سے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ چیز نہیں ہوتی. مگر ضرور ہم نے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کئی بار کہا تھا کہ بھائی اس پہ پھر سے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اسے سفر کرتے ہیں. اب دیکھیں جموں کے علاقے میں پانی نہیں ہے، کئی علاقوں میں، اور دریا ہمارے سے بہہ رہے ہیں مگر ہم اسے پانی نہیں نکال سکتے. اگر اس طرح کا اٹیک پاکستان کی طرف سے ہوا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈائلاگ پروسیس کے ساتھ شاید دلچسپی نہیں ہے؟ ان جو 2 دن پہلے وہاں پر پریس کانفرنس بھی دی تھی کہ وہاں پہ آرمی نے تو کچھ یہاں کے لوگوں کو انہوں نے 28 تاریخ کو پکڑا تھا پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد، تو چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے وہ چاہتے ہیں جموں کشمیر ان کا حصہ ہو. وہ ان کی جب سے ہندوستان پاکستان بنا ہے ان کی یہ کوشش ہے، مگر وہ سمجھتے نہیں کہ سچویشن بدل گئی ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اب چونکہ اس میں بیچ میں پس رہے ہیں جو مقامی لوگ پاکستان کے تھے جن کی عورتوں کی شادیاں ہو گئی، کئی تو ایسے رو رہے جن کے 45 سال ہوئے، 40 سال ہوئے، ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے واگا بارڈر. ہاں میں جانتا ہوں. دیکھیے یہ ایک کولیٹرل ڈیمیج ہے، نفرتوں کا کولیٹرل ڈیمیج ہے. اب اس بیچاری 50 سال سے یا 45 سال سے وہ رہنے والی ہے، اس کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اس کو پاکستان بھیجا. یہ کیا راستہ ہے؟ یہ ان ہیومن راستہ ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں ہمیں اس حد تک جانا چاہیے. یہ اب کس کی یہ سوچ ہے میں نہیں جانتا، مگر وہ بیچارے آرام سے رہ رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، زندگی پاکستان سے دور